السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ آج ان دعاؤں کی یاد دہانی کر لیتے ہیں جو ہم پڑھتے رہتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے اور اپنی زندگی میں اس کو اپنے معمولات میں شامل کریں گے۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ۔ اللہم اجرنا من النار، 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 اللہم اجرنا من النار۔ ایک صحابی اس سفر میں تشریف لے گئے، مالدار بھی تھے، اونٹ سواریاں بھی تھیں، کھانا غذا بھی تھا، خدام بھی تھے، ساتھ غلام بھی تھے، اسباب سفر اسباب راہ سب کچھ تھا۔ واپس آ کے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سفر میں بڑی تنگی رہی اور بہت مشکل رہی اور بہت پریشانی رہی۔ تو حضور نے فرمایا آئندہ جب بھی سفر میں جایا کر 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھ لیا کر۔ 6 بسم اللہ یعنی بسم اللہ پڑھیں، سورت قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، سورت اذا جاء تبت یدا چھوڑ دینی ہے، بسم اللہ پڑھیں سورت قل ھو اللہ، بسم اللہ پڑھیں سورت فلق، بسم اللہ پڑھیں اور سورت الناس، اور پھر آخر میں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے ہیں۔ تو یہ 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھنی، انہوں نے یہ معمول بنا لیا۔ تاجر تھے، تجارت میں آتے جاتے تھے، ایک دفعہ پھر سفر میں تشریف لے گئے تو ان صورتوں کو پڑھنا شروع کر دی، 6 بسم اللہ 5 صورتیں۔ واپسی پہ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو سب سے زیادہ میں ہی سکھی رہا اور سب سے زیادہ میں ہی سہولت میں رہا اور سب سے زیادہ میں ہی راحت میں رہا۔ اس وقت شہر اتنے بڑے ہو گئے ہیں، یہ میں ایک بڑا نکتہ بتا رہا ہوں، غور سے سنیے گا۔ شہر اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ گاؤں دیہات اور چھوٹے شہر ان شہروں میں شامل ہو گئے ہیں۔ بڑے شہروں کی بات کر رہا ہوں، جیسے لاہور شہر ہے۔ اب لاہور شہر میں دور سے ایک سوسائٹی سے آنے والا بندہ تسبیح خانے آ رہا یا اپنے دفتر یا دکان میں جا رہا، لاہور شہر ہے، کراچی شہر ہے، بڑے بڑے شہر دنیا کے جتنے بھی ہیں اتنے پھیل گئے ہیں، اگر وہ جا رہا ہے تو ان صورتوں کا اہتمام کرے۔ اس کی ایک وجہ ہے، جتنی سہولتیں، گاڑیاں، راستے، سڑکیں، برج، انڈر پاس، بائی پاس، بڑے بڑے موٹر وے بڑھتی جا رہی ہیں، اتنی سفر کی تکلیفیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ مجھے راولپنڈی میں بیٹھا تھا ایک جگہ، تو مجھ سے کہنے لگے کہ مجھے دفتر میں دیر ہو رہی تھی اور میں نے پہنچنا تھا، آگے ساری سڑک بلاک ہے، تو کہا میں نے 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھنی شروع کر دی اور کہا کہ مجھے پتہ نہیں اونگ آئی یا نیند آئی، اور ایک پل کے اندر 15-16 کلومیٹر کا سفر دیکھا تو میں وہاں پہنچا ہوا تھا۔ کئی لوگوں نے اس کے تجربے کیے ہیں
कि 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों में तय्युल अर्ज है। तय्युल अर्ज कहते हैं कि लम्हों में लंबा सफर तय हो जाना, और अगर किसी को कामिल तय्युल अर्ज मिल जाए तो तय्युल अर्ज का पहला कदम 1400 मील का है। ये औलिया को अल्लाह ने अपने खासाने खास को ये नेमत और सिफत अता की है। पहला कदम 1400 मील का है तय्युल अर्ज का। इसमें तय्युल अर्ज है। आप यहां तस्बीहाने बैठे हैं या जिंदगी के कहीं दूर परे शहर में बैठे हैं, किसी मुल्क में बैठे हैं, आपके घर वाले कहां हैं, आप कहां हैं, या आप अपने घर में हैं, घर वालों समेत बैठे हैं। अगर आफियत का दिन गुजारना चाहते हैं, आफियत की रात गुजारना चाहते हैं, तो 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों का एहतमाम करें। अल्लाह के हबीब के वादे हैं इस अमल के साथ। मुख्तसर अमल है और इस मुख्तसर अमल में बहुत बड़े वादे हैं। हिफाजत का अनोखा निजाम है, हिफाजत की अनोखी तरतीब है। और जिन अहबाब को ये सूरतें अगर नहीं आती, हिम्मत करके याद कर लें, इस रमजान में ही याद कर लें, सही जेर जबर के साथ याद कर लें। कोई भी चीज इंसान कोशिश करे तो क्यों नहीं मुमकिन। कोई भी चीज इंसान कोशिश करे तो वो हासिल हो जाती है, हासिल हो जाती है। तुम जवान सो रहा है, वो तो बूढ़े सोते हैं। ये तो बूढ़ों को लिखा हुआ है, तुम तो जवान आदमी है, तू तो जागता है। मैंने तो 90% बूढ़े सोते देखे हैं, जवानों को जागता देखते हैं। काम है उलट। इस 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों को आप मसलन यहां बैठे हैं, घर में ख्याल आया मेरी गाय का क्या बनेगा, मेरी बकरी का क्या बनेगा, मेरी दुकान का क्या बनेगा, मेरी बीवी बच्चों का क्या बनेगा, मेरे घर वालों का क्या बनेगा, मेरी फलां जगह रकम पड़ी है, सोना पड़ा है, माल पड़ा है, चीजें पड़ी हैं, मैं फलां बंदे के जिम्मे ये काम लगा के आया हूं, मेरा फलां माल है, मेरी फलां असबाब है, मेरी फलां जॉब है, मेरी नौकरी है, क्या बनेगा। 6 दफा 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ के, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़ के मैसेज कर दे, बस खत्म। वही मैसेज कर दे, SMS कर दे, फौरन मसला हल। ये जिंदगी के गुजारने और जिंदगी के सफर के लिए है। ये जिंदगी के सफर के लिए है, क्योंकि जिंदगी के सफर में वो सफर बेहतरीन है जो राहत से गुजरे। धक्के खाता सफर, कांटे चुभता सफर, छालों का सफर, हाय हाय का सफर जिंदगी का हो जाएगा। अल्लाह इस चीज पे कादिर है, इस दुनिया को भी जन्नत बना दे। आप चाहते हैं, फिर ऐसे नींद से ऐसे छोड़ दें, फिर मैं ऐसे कर छोड़ दें, अपनी हालत बदलें, फौरन हालत बदलें। इस जन्नत दुनिया को जन्नत बनाना चाहते हैं, हैं? अल्लाह कादिर है। अगर अल्लाह इस दुनिया को जन्नत बनाना चाहता है मेरा रब, तो इसलिए फरमाया कि इस दुनिया की जन्नत मांगो, क्यों, फिर दुनिया हसन आता, और आखिरत की भी जन्नत मांगो, और फिर आखिरत हसन आता। दुनिया की जन्नत मांगो, मैं अता करूंगा। दुनिया की जन्नत मांगो, और जन्नत से मुराद राहत, नेमतें, अताएं, शफकतें, मोहब्बतें, उसकी करीमी, कामों का बनना, रुकावटों का दूर होना, नाकामियों का खत्म होना, आफियतों के दरवाजों का खुलना। यह है दुनिया का क्या बनना, जन्नत बनना। यह है दुनिया का जन्नत बनना। दुनिया को जन्नत बनाएं,
कि दुनिया हसनतुम, और ये 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों का एहतमाम, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों का एहतमाम, 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतों का एहतमाम आप करके देखें। आपको याद होगा कि इस तरफ से एक बंदा खड़ा हुआ था, चंद साल पहले की बात है, इसी तरफ बंदा खड़ा हुआ था। वो कहने लगा मैंने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें सारा दिन पढ़ी, बहुत पढ़ी, कोई 200-250 दफा पढ़ी। मेरा एल्युमिनियम का काम है, कोरोना में हर चीज खत्म हो गई थी और मेरे पीछे लोग इतने थे, मैं थक गया, मैं ग्राहकों से थक गया। आपको किसी को याद है? हाथ खड़ा करें। इस तरफ बंदा खड़ा हुआ था, याद है? कहने लगे इतनी रोजी, मैं थक गया। ऐसे महसूस होता था जैसे सब दुकानें नहीं है, सिर्फ मैं ही हूं दुनिया में, और हर गाहक मुझे आके कहता नहीं तुझसे करवाना है काम। जिंदगी आसान हो जाती है, जिंदगी में राहत और जिंदगी में आफियत और जिंदगी में आताएं इस अमल की वजह से, इस अमल की वजह से। ये अमल मुख्तसर है, ये अमल मुख्तसर है। पर अल्लाह के हबीब को वो देखें, वो बंदा, ऊंटनियां उसके पास, सवारियां उसके पास, गुलाम उसके पास, खाने उसके पास, चीजें उसके पास, सब कुछ है उसके पास, वह बेबस है, परेशान है, बेबस है और परेशान है, और कहता है या रसूलल्लाह जिंदगी का सफर बहुत परेशान गुजरा, बहुत मुश्किल गुजरा, बहुत तंग गुजरा। तो हुजूर ने फरमाया तो 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़। अब उसने 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें पढ़नी शुरू कर दी और जिंदगी के सफर में एकदम पलटा खाया, और राहतें, रहमतें, आफियतें एक पल जिंदगी में उसके सामने आ गए। ये अमल याद रखिएगा, उस दौर के लिए नहीं है, मेरे हुजूर का फरमान क़यामत तक के आने वाले आखिरी इंसान के लिए है और आखिरी जिन के लिए है। क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान और आखिरी जिन के लिए है। छोटी छोटी चीजें जिंदगी में शामिल होती जाएं, करते जाएं, होती जाएं, करते जाएं, होती जाएं, करते जाएं, और जिंदगी में राहत पाते जाएं, जिंदगी में राहत पाते जाएं। ये जिंदगी जितनी भी है अल्लाह ने लिखी है, ये जिंदगी जितनी भी है अल्लाह ने लिखी है, कटेगी, रात से कट जाए, आफियत से कट जाए, सहूलत से कट जाए, मसाइल, मुश्किलात, उलझने, दर दर के धक्के, हर पल की तकलीफें, हर पल की बुरी खबरें ना हो, मेरा करीम उस पे कादिर है। तो वो नेमतें अल्लाह ने आम कर दी हैं, तो उन नेमतों को अपनी जिंदगी में समोले। घर में बैठे बैठे बच्चे का ख्याल आया, दुकान का ख्याल आया, दफ्तर का ख्याल आया, बीवी को शोहर का, शोहर को बीवी का, औलाद को वालिद का, वालिद का औलाद को, बहन को बेटी का, बेटी को बहन का, भाई का, कोई रिश्तों का, किसी गाड़ी का ख्याल आया, किसी सवारी का ख्याल आया, किसी जिंदगी के किसी निजाम का ख्याल आया, ख्याल आया। मुझे एक साहब कहने लगे आपसे जब ये अमल सुना है तो मैंने नियत कर ली या अल्लाह मैं जिंदगी के सफर में हूं। क्यों जी, ये सफर है ना जिंदगी का, आखिर कट जाएगा। या अल्लाह मैं जिंदगी के सफर में हूं, तो ये दुआ भी सफर की है। क्यों जी, हम सारे मुसाफिर हैं? किसने हमेशा रहना है? अल्लाह ने। हम तो सारे मुसाफिर हैं। तो ये जिंदगी सफर है और सफर कट जाएगा। तो जब सफर कटना है तो सफर को बेहतरीन तरीके से, वो जो सफर को बेहतरीन तरीके से कि सफर लाजवाब कटे,
وہ عمل جو میرے آقا نے فرما دیا اس کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنا لے، اس کو اپنی زندگی کا ہم سفر بنا لے، اس کو اپنی زندگی کا ساتھی بنا لے، کام بن جائے گا۔ میں تو سارا دن یہی سوچتا ہوں، سارا دن یہی سوچتا ہوں۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میں کھانے کے بعد نا پھر کباب سوچتا ہوں، سارا دن کباب سوچتا ہوں۔ ہاں، کہنے لگے میں پھر کباب سوچتا ہوں، پھر کباب سوچتا ہوں۔ کہ لئے کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کا ذوق ہے، یہی ہوگا۔ میں کباب سوچتا ہوں۔ میری دن رات کی سوچیں یہی ہیں۔ میں یہاں سے گیا ہوں، آپ کے سارے وہ فارم میں نے چیک کیے ہیں، ابھی صرف 2 لقمے سیری کے کھا کے پھر یہاں آیا۔ آپ کا بنڈل تحریریں وہ ساری ایک ایک چیک کرتا رہا ہوں، چیک کرتا رہا ہوں، چیک کرتا رہا ہوں۔ ایک پل نہیں سویا میں۔ یہاں سے سارے نظام کو، خدمت کو سمیٹ کے پھر میں اس خدمت میں جا کے بیٹھا ہوں۔ تو سارا دن یہی سوچتا ہوں۔ اگر تو میرا جذبہ سچا ہے اور میرے اندر اخلاص ہے، جس کا موت سے پہلے میں دعویٰ کر نہیں سکتا، کام زبردست ہے، کام زبردست ہے اور لاجواب ہے اور بہترین ہے، کام زبردست ہے۔ کیوں؟ ایک یہ ہے کہ میں اپنے لیے وظیفہ کروں، 6 بسم اللہ اپنی پڑھوں، اپنے بچوں کے لیے پڑھوں، کام ٹھیک ہے۔ ایک ہے کہ یہ نعمت امت اور انسانیت کو دوں۔ اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام۔ اللہ کہتا ہے میں بھی لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہوں، لوگوں کی خیر چاہتا ہوں، لوگوں کا بھلا چاہتا ہوں۔ ادا بڑی پسند ہے، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ لوگوں کی خیر خواہی چاہنا، جس میں لوگوں کا بھلا ہو، جس میں لوگوں کی خیر ہو، جس میں انسانیت کا بھلا ہو، جس میں اللہ کی مخلوق کا نفع ہو، اس کو سوچتے رہنا، یہ سوچ بھی بہت طاقتور سوچ ہے، صرف سوچتے رہنا۔ تو پردیسی ہیں، مسافر ہیں، اگر سب کچھ ہے بھی تب بھی اس عمل کا 6 بسم اللہ 5 سورتیں پڑھتے ہیں، ابھی دیکھتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے، پڑھیں۔ بولیں جی۔ 1 منٹ 40 سیکنڈ ایک آواز، دوسری آواز ہے 2 منٹ، تیسری آواز ہے 50 سیکنڈ، 48 سیکنڈ، 40 سیکنڈ، 30 سیکنڈ۔ ہمارے کاسے کو حافظ انجن ہوتا تھا، حافظ انجن ہے تو لفظ انجن، وہ انجن کہتے تھے اس کو، انجن بھی ہوتے ہیں، پھر انجن نہیں ہوتے۔ بعض اوقات عمل زبان پہ پختہ ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ پختہ ہو جاتا ہے، پھر زیر زبر بھی ضائع نہیں ہوتی اور انسان تیز بھی پڑھ لیتا ہے۔ ایک منٹ کا عمل ہے، چلو 80 سیکنڈ 60 سیکنڈ، 1 منٹ کا عمل ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ اتنے بڑے نفع سے کون محروم رہے گا؟ یہ وہ محروم رہے گا، وہ کہتے ہیں میں محروم، ہاتھ کھڑا کر رہا تھا،
یہ وہ بات سمجھا نہیں، مخلص ہے، یہ وہ محروم رہے گا جس کو یہ صورتیں نہیں آتی۔ اب آج سارا دن پیچھے پڑھ کے نا جو صورتیں نہیں آتی ان کو یاد کرنا ہے، پیچھے پڑ جائیں، پاگل ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں، اور ان کو یاد کریں، یاد کریں، یاد کریں، یاد کریں، اتنا یاد کریں کہ پھر ہمیں 6 بسم اللہ 5 صورتیں اتنی روانی ہو جائے، اتنا روانی ہو جائے کہ 1 منٹ کا یہ عمل ہو جائے۔ اور جب یہ بندہ عمل پڑھے گا، اللہ کے رسول کے وعدے سارے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور کیا چاہیے پھر؟ میرے کملی والے کے سارے وعدے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، سارے وعدے اس کے ساتھ ہو جائیں گے، سارے وعدے اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ اور یہ جو وعدوں کا ساتھ ہونا ہے، یہ اللہ کے ہاں سب سے بڑی نعمت ہے، سب سے بڑی برکت ہے۔ بس آج اتنی بات ہے، اور اس کو انشاءاللہ ہم یاد کریں گے۔ میرا ایک معمول تھا، اپنا بتاؤں، میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا، میں ایک تو اپنے حضرت کو جب دیکھتا تھا، جتنی بار دیکھتا تھا تو دل ہی دل میں پڑھتا تھا بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اور حضرت کو غائبانہ طور پہ میں 6 بسم اللہ 5 صورتیں ہدیہ کرتا رہتا تھا۔ 6 بسم اللہ 5 صورتیں، 6 بسم اللہ 5 صورتیں، 6 بسم اللہ 5 صورتیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ مجھے خود ملا، عجیب بات ہے، اس کا ریزلٹ مجھے ملا، اور وہ کتنا ملا، اتنا ملا آپ گمان نہیں کر سکتے۔ اتنا ملا آپ گمان نہیں کر سکتے، آپ کی سوچوں سے بالاتر ہے۔ میں نے ساری زندگی یہ عمل کیا حضرت کے وصال تک۔ اچھا، بعض اوقات وصال کے بعد کئی سال تک میں پڑھ لیتا تھا، پڑھ کے ہدیہ کر دیتا تھا، پھر خیال آتا حضرت تو وصال کر گئے، زبان پہ ذہن پہ وہ چیز تھی، اس کا مجھے اپنی ذات کو ملا۔ جس زور سے دیوار پہ گیند کو پھینکیں گے اسی زور سے واپس آئے گی، اسی زور سے واپس آئے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ یاد رہے گا؟ اور سوتے وقت عمل 3 بار اخلاص دائیں، 3 بار بائیں، اور 3 بار آسمان کی طرف، انشاءاللہ یہ بھی یاد رہے گا۔ اور سورت پھر سورت قل یا ایھا الکافرون، اذا جاء، قل ھو اللہ، فلق، ناس، یاد ہو جائے گی؟ یاد ہے؟ اگر کسی کو تھوڑی سی کمی بیشی ہے کمی بیشی ہے، یاد کر لیں، یاد کر لیں، انشاءاللہ یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے، نسلیں یاد کرتی ہیں، نسلوں کے کام آتی ہیں، نسلیں یاد کرتی ہیں، نسلوں کے کام آتے ہیں، اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ مبارک کرے اور اللہ قبول کرے، اللہ مبارک کرے، اللہ تو بندش توڑ لاہوتی عمل۔ اور یہ ہر دفعہ اس نیت سے کہ یا اللہ تیرے حکم اور تیری رحمت ہوگی تو کام بنے گا۔ آج ہی میں ایک تحریر پڑھ رہا تھا، اس نے لکھا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ اللہم کاف ہا یا انسات، اللہم حامی معین سین کاف، میں پڑھتا رہا، میری شادی ہو گئی، ابھی پتہ نہیں بندہ بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا۔ اس کی تحریر میں آج ہی پڑھ رہا تھا، اس نے کہا جی میری شادی نہیں ہو رہی تھی، کسی نے مجھے کہہ دیا کہ اس کو کثرت سے پڑھ، بہت پڑھ، اور کہا میں نے پڑھنا شروع کر دیا، میری شادی ہو گئی۔ صرف شادی نہیں، زندگی کی رکاوٹیں، بندشیں، ناکامیاں، میں نے عرض کیا نا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس کو فرماتے تھے اسم اعظم ہے۔ اسم اعظم تو ہر مسئلے کے لیے ہے، ہر مشکل کے لیے ہے۔ اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا، اللہم حامیم عین سین کاف، اللہم کافا یا عین صاد، اللہم حامیم عین سین کاف۔
اللهم كافر يا الصلاة اللهم حامي عن سنكا اللهم كافر يا الصلاة اللهم حامي عن سنكا اللهم كافر يا الصلاة محامي عن سنكا اللهم كافر اللهم حامي عن سنكا اللهم كافر اللهم حامي عن سنكا اللهم كافر يا الصلاة اللهم انسك اللهم كافر يا نساء اللهم انسك وكافر يا نساء اللهم انسك اللهم كافر يا نساء اللهم انسك اللهم اللهم كافر اللهم حبيب اللهم كافر اللهم اللہ کا ذکر کریں گے اللہ کے دھیان کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، دل کی کیفیتوں کے ساتھ، اندر کے درد کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ۔ ذکر کس کا؟ کس کا؟ اور دھیان کس کا؟ جذبہ کس کا؟ وجدان کس کا؟ اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ اور پورے جذبے کے ساتھ۔ اور پھر مراقبے میں تصور یہ کرنا ہے عرش الہی سے نور میرے دل پہ آ رہا، عرش سے نور میرے دل پہ آ رہا اور میرا دل اللہ اللہ کہہ رہا۔ بس یہ سادہ سا تصور کر لیں، پہلے تصور کریں پھر عادت بنائیں، ایک وقت آئے گا یہ عبادت بن جائے گی، اور تنہائی کے لمحوں میں بھی اس پہ مشق کیا کریں اور پھر دعا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ
آمین. نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا الحي القيوم الحي القيوم الحي القيوم وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 برحمة